لو جی اتنے ہوں تو ایک ذوق کی گل کرا. دیکھو اسی اہل سنت و جماعت کسی شیخ کامل کی بیعت کرنے ہیں. کی کرنے ہیں جی؟ بیعت کرنے ہیں. سانو اگر کسی پیر بھائی کو پتا ہوگی نا کہ سارے شیخ کامل سارے مرشد کریم فلاں وظیفہ پڑھتے رہے, اسی انہوں کہاں گے یار تیری مہربانی ذرا مینوں یہ دس چھڑ کے سارے پیرو مرشد کیڑا وظیفہ پڑھتے ہیں. کیوں جی ایویں نا, یہ ساری محبت کا تقاضا ہے تاکہ اساں او وظیفہ پڑھیے تے سانو بھی او برکات حاصل ہون. تے قبلہ جدو پیر و مرشد جو وظیفہ پڑھے ہم اس وظیفے کو اپنے لیے پڑھنا سعادت کی بات سمجھتے ہیں, تو میں کہتا ہوں کیا یہ قرآن وہی کتاب نہیں جس کو اللہ کے پیارے محبوب نے الحمد سے والناس تک اپنی زبان نبوت سے تلاوت کیا ہوا ہے؟ وہی کتاب ہے. کائنات میں اس کے علاوہ کوئی اور دوسری کتاب اگر ہے جس کو اللہ کے نبی نے ابتدا سے انتہا تک بار بار اپنی زبان نبوت سے پڑھا ہو تو کوئی بتائے, نام لے کتاب کا. ہے جی کوئی ایسی کتاب دنیا میں قرآن کے علاوہ جو ساری کی ساری زبان نبوت سے گزری ہو, جس کے سارے الفاظ وہی ہو جو الفاظ زبان مصطفیٰ سے ادا ہوئے ہو؟ نہ, یہ کسی اور کتاب کو شرف نہ ملا, یہ عزت کسی اور کتاب کو نہ ملی, یہ مقام کسی اور کتاب کو نہ ملا, یہ سعادت کسی اور کتاب کو نہ ملی. یہ سعادت, یہ مقام, یہ مرتبہ, یہ عظمت, یہ سعادت, یہ رفعت اگر رب تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے تو اپنے اس قرآن کو عطا فرمائی ہے کہ اس کی الحمد سے لے کر والناس تک یہ سارے کے سارے وہی برکت والے الفاظ ہیں جو زندگی مصطفیٰ کے اندر ایک بار نہیں, دو بار نہیں, کئی مرتبہ یہ الفاظ اللہ کے پیارے محبوب کی زبان نبوت پر آیا کرتے تھے. تو وہ الفاظ جو زبان نبوت سے ادا ہوئے, تو جب ہم ان الفاظ کو بار بار اپنی زبان سے پڑھیں گے, تلاوت کریں گے, کبھی گھر کے اندر تلاوت کریں گے, کبھی مسجد کے اندر کریں گے, کبھی گلی بازار کے اندر کریں گے, کبھی کھڑے ہو کر کریں گے, کبھی بیٹھ کر پڑھیں گے, کبھی نماز میں پڑھیں گے, نماز سے باہر پڑھیں گے, اکیلے پڑھیں گے, محفل کے اندر پڑھیں گے, رات کو پڑھیں گے, دن کو پڑھیں گے, جس حال کے اندر, جس طرح, جس وقت کے اندر بھی پڑھیں گے, تو الفاظ تو وہی ہے جو زبان مصطفیٰ پہ آیا کرتے تھے. تو اس کے اندر اب دو طرح کی برکت ہو گئی, ایک تو اللہ کا قرآن ہونے کی برکت, اللہ کا کلام ہونے کی برکت, اور دوسری زبان نبوت سے ادا ہونے کی برکت. تو جب ہم اس کو اپنی زبان سے اس ارادے سے پڑھیں گے تو کیا خیال ہے رب تعالیٰ فضل فرمائے گا کہ نہیں فرمائے گا؟ لو میں نے دودھ کا دودھ, پانی کا پانی کر دیا, آج کے بعد اللہ کا قرآن پڑھا کرو گے, اور پڑھا کرو گے, رب کا قرآن پڑھا کرو گے. جب سے ہم نے اس قرآن کا دامن چھوڑ دیا, بیماریوں نے ہمارے گھروں کے اندر آ کر ڈیرا جما لیا. پہلے ہوتا تھا صبح صبح ماں باپ بیدار ہوتے, نماز پڑھتے, اللہ کا قرآن پڑھتے, گھر کے اندر برکت نازل ہوتی, گھر کے اندر رحمت ہو جاتی, روزی کے اندر برکت آ جاتی, سارا دن آرام سے گزر جاتا, سکون سے گزر جاتا, گھر کے سارے افراد ذہنی طور پہ مطمئن ہوتے. لیکن اب کیا ہوتا ہے, اب نہ نماز نصیب ہوتی ہے, نہ قرآن نصیب ہوتا ہے. جب صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے ان کو کیا نصیب ہوتا ہے, ان کو موبائل کھول کے ان کو میسیجز دیکھنے نصیب ہوتے ہیں. اسی وجہ سے آج گھروں کے اندر بیماریاں آ گئی, آج گھروں کے اندر پریشانیاں آ گئی, آج گھروں کے اندر لڑائی اور جھگڑے ہونے لگے. آپ بیٹا کہتا ہے مجھ کو باپ نظر نہ آئے, باپ کہتا ہے بیٹا گھر سے نکل کر دفع ہو جائے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے اللہ کے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا, ہم نے اس کو سمجھنا چھوڑ دیا, ہم نے اس پر عمل پیرا ہونا چھوڑ دیا. خدا کی عزت کی قسم, آج بھی اگر امت مسلمہ
صبح اٹھ کر اپنی صبح کا اپنے دن کا آغاز رب کی نماز سے کرے اور اپنے کلام کا آغاز اللہ کے قرآن کی تلاوت سے کرے، ہمارے گھروں سے بیماریاں رخصت ہو کر اس کی جگہ پر شفائیں آ جائیں گی، بے برکتی ختم ہو کر اس کی جگہ برکت آ جائے گی، روزی کی کمی دور ہو کر روزی کی کثرت آ جائے گی، آپس میں اختلافات ختم ہو کر آپس کے اندر محبتیں پیدا ہو جائیں گی۔ مگر اس بات کو اگر کوئی سمجھے تو تب جا کے ایسا وقوع پذیر ہو سکتا ہے، تب جا کر ایسا ممکن ہو سکتا ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھیں گے تو رب تعالیٰ کا قرآن یہ شفا بھی ہے، رب تعالیٰ کا قرآن یہ رحمت بھی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا علیکم بالشفاء العسل والقرآن، دو شفاؤں کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ یا رسول اللہ وہ کون سی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ایک شفا وہ ہے جس کو منہ کے ذریعے پیٹ کے اندر داخل کیا جاتا ہے، وہ جا کر اندر داخل ہو کر بیماری کو ختم کر دیتی ہے۔ یا رسول اللہ دوسری شفا کون سی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا والقرآن، دوسری شفا وہ ہے جس کو قرآن مجید کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی روحانی بیماریوں کو دور کر کے روحانی شفا حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کر لیا کرے۔ جسمانی شفا کے لیے شہد کا استعمال کیا کرو اور روحانی شفا کے لیے اللہ کے قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ جب اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو گے تمہارے گھروں کے اندر رحمت نازل ہوگی، سکون نازل ہوگا، لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، تمہارے گھروں کے اندر برکت ہی برکت ہو جائے گی، رحمت ہی رحمت ہو جائے گی، خیر ہی خیر ہو جائے گی۔ بیٹا باپ کا عقیدت مند بن جائے گا اور باپ بیٹے سے محبت کرنے لگ جائے گا، اور پھر دیکھنا کہ تم محنت تھوڑی کر کے روزی کماؤ گے، قرآن کی تلاوت کی برکت سے رب تعالیٰ تمہاری اس تھوڑی روزی کے اندر برکت فرما کے اس کو کافی اور وافی فرما دے گا۔